بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کا 14ویں شب نماز تراویح کے لیے ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک حاصل کا ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات اور رحمتیں عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں ایک انتہائی اہم مضمون پر چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کافی عرصے سے ایک امت کے اندر سوال ہے جس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اور وہ اب یہاں تک پہنچ گئی یہ بات کہ سرے سے ہی اس کا انکار ہی کر دیا گیا ہے اور وہ نماز تراویح ہے. پہلے یہ تھا کہ 8 رکعت نماز کی بات ہوتی تھی. اب آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے فالوور زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ سنا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. اس میں سے ایک بڑا نام ہے جن کی ویڈیو آج کل وائرل ہے. انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ نماز تراویح ہے ہی نہیں. اس والے سے میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء اور سورہ کہف کی تلاوت سنیں گے. اس کی آیت نمبر 79 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد آپ پڑھا کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا اور آپ اس لیے پڑھا کریں نافلۃ لک کہ یہ آپ کے لیے اضافی طور پر فرض کی گئی ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض تھی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور یقیناً آپ کا رب آپ کو قریب مقام محمود پر فائز فرمائے گا جہاں پر آپ نے امت کی شفاعت کرنی ہے. اب یہ یہاں پر میں نے اس آیت کریمہ سے اس لیے بات کی ہے کہ یہ جو بنیاد بنائی گئی ہے 8 رکعت نماز تراویح کی، اس کی جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. رمضان میں آقا علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی. اب یہ کیونکہ رات تہجد کی نماز کا پوچھا گیا، باقی سب نمازیں تو حضور سامنے ہی پڑھتے تھے، تو اس نے کہا کہ رمضان میں نماز کیسی تھی. اب یہاں سے مبالغہ لگا ہے. اب اگلے لفظ سننے والے ہیں. بخاری شریف کی جو حدیث ہے تو انہوں نے کہا فقال ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ. رمضان ہو یا غیر رمضان پورے سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ما کان یزید زیادہ نہیں کرتے تھے رمضان و غیرہ، رمضان یا اس کے علاوہ. اور وہ کیا تھا؟ وہ فرماتی ہیں علی 11 رکعۃ، اور 11 رکعتیں مکمل پڑھا کرتے تھے. اب یہ 11 رکعتوں میں 3 رکعت تہجد میں نماز وتر ہے. آقا علیہ السلام وتر پڑھتے تھے تہجد کے ساتھ، اور 8 رکعت نماز صلاۃ تہجد کی ہے. اب رمضان اور غیر رمضان کا مطلب یہ ہے کہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اب اس میں سے 8 رکعتیں خدا جانے کون سی منطق سے تراویح نکالی گئی ہے. یہ ایک ہی روایت ہے جس میں 8 رکعتیں رات کو پڑھنا ثابت ہے، اور رمضان اور غیر رمضان دونوں ہیں. تو اگر جو 8 رکعت نماز تراویح ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو پورا سال تراویح پڑھنی چاہیے 8 رکعتیں. پھر تو ہم بھی مان جائیں گے کہ آپ سچے ہیں. تو اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کے اور 3 وتر کے. اور پھر آگے فرمایا کہ فلا تسأل، مت پوچھو عن حسنہن و طولہن، کہ وہ کتنی حسین ہوتی تھی اور کتنی طویل ہوتی تھی. یہ مت پوچھو، یہ بہت لمبی رکعت آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. آگے پوری حدیث پاک ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ اتنام قبل ان توتر، کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں. وتر اس کے ساتھ شامل ہیں 3 رکعت 11 جو بنتی ہیں.
کہ انہوں نے کہا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، سبحان اللہ، میرا دل غافل نہیں ہوتا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا، وہ 8 والا جو مسئلہ ہے وہ صرف اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں جو پورے سال کی ہے۔ اب ذرا اس پر سن لیں کہ تراویح کیا ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف میں بھی ہے، کتاب التہجد میں، اور اس کے علاوہ کتاب صلاۃ التراویح میں ہے۔ بخاری شریف میں پوری کتاب ہے صلاۃ التراویح۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ التراویح ہے ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین بخاری سے نہیں نکلا، پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، یہ نسائی شریف میں بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ 15-20 حوالہ جات ہو رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہا۔ ایک حوالہ اور دینا چاہتا ہوں، ترمذی شریف میں بھی ہے، اس کی روایت ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، یہی الفاظ ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ام المومنین سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اب ہوا کیا ہے، ذرا غور سے سن لیجیے مسئلہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات لیلۃ فی المسجد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، فصلی بصلاتہ ناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، ثم صلی من القابلۃ، پھر اگلی رات بھی نماز پڑھائی، فکثر الناس، تو لوگ اور زیادہ بڑھتے گئے۔ جب پتہ چلا کہ حضور رات کو آ کے نماز پڑھاتے ہیں تو لوگ بڑھتے چلے گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ، تیسری اور چوتھی رکعت بھی لوگ جمع ہوتے گئے، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیسری اور چوتھی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ فلما اصبح، جب 5ویں صبح ہوئی تو قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد رأیت الذی صنعتم، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور مجھے ولم یمنعنی، مجھے منع نہیں کیا، من الخروج الیکم، تمہاری طرف آنے سے اور کسی چیز نے منع نہیں کیا، الا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، تم نے غلط نہیں کیا، تم نے ٹھیک کیا، میں اس لیے نہیں آیا۔ اور پھر روایت یہ ہے وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان کی بات ہے جس سے صلاۃ التسبیح ہم ثابت کرتے ہیں۔ 2 راتیں آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور 2 راتیں نہیں آئے، اور صحابہ کو کہا تم نے ٹھیک کیا، آئے جمع ہوئے نماز پڑھی، میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ فرض ہو جائے گی تو تمہارے لیے مشکل ہوگی، اس لیے میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک ہے، اور حضرت خزیمہ ابن حبان اس کو روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یرغبهم فی قیام رمضان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلاتے تھے رمضان میں قیام کرنے کی، من غیر ان یأمر بعزیمتہ، اور فرض کی طرح حکم دے کر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو۔ کیا فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اب یہ رمضان میں قیام جو ہے یہ رات کا ہی ہے، اگر صلاۃ التسبیح کو آپ نکال دیں گے تو پھر قیام ہی نہیں رہتا کوئی، سمجھیں آپ کی بات۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پڑھتے پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، صحابہ پڑھتے تھے، حضور کبھی آتے کبھی نہ آتے، فکان الامر کذالک فی خلافت ابی بکر، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ صدرا من خلافت عمر، اور سیدنا فاروق اعظم کی یعنی خلافت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک دن یہ ہوا حتیٰ جمعہم عمر، سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن ان کو جمع کیا، اللہ ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے، وصلی بہم، اور نے کہا کہ ان کو پڑھاؤ، فکان ذلک اول ما اجتمع الناس علی قیام رمضان، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اجتماعی قیام ہوا رمضان کا حکم کے ساتھ، یعنی خلیفہ نے حکم دیا تو سیدنا فاروق اعظم نے اجتماعی جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب امام ابن حجر الاسقلانی التلخیص میں روایت کرتے ہیں، یہ الفاظ سننے والے ہیں، صلی بالناس، انہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا صلی بالناس، لوگوں کو 20 رکعتاً، 20 رکعتیں پڑھائی، لیلتین، 2 راتوں میں، فلما کان فی لیلۃ الثالثہ، جب تیسری رات آئی، اجتمع الناس، لوگ جمع ہوئے، فلم یخرج الیہم، اور حضور تشریف نہیں لائے، ثم قال من الغد، اور دوسرے دن فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، میں اس لیے نہیں آیا کہ خطرہ، مجھے ڈر تھا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، فلا تطیقوها، اور تم اس کی استطاعت نہ رکھو، تم میں طاقت نہ ہو،
میں اس لیے نہیں آیا. تو 20 رکعتیں پڑھائیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیث کے باب میں حجت ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی حدیث کی باب میں کوئی فرقہ بھی ان کا انکار نہیں کرتا. وہ یہ روایت لکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 2 دن 20 رکعتیں صحابہ کرام کو نماز تراویح کی پڑھائیں. اب اس کے بعد جو دوسری روایت ہے یہ بھی ابو داؤد کی ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے لیے باید تشریف لائے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، لوگ مسجد کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں. فَقَالَ مَا هَؤُلَاء، حضور نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ قِيلَ هَؤُلَاء النَّاسُ، لوگوں نے کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں لَيْسَ مَعَهُمْ قرآن، ان کو قرآن نہیں آتا. وَأُبَيْ بن كعب يُصَلِّي، اور ابی بن کعب ان کو نماز پڑھاتے ہیں. وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، وہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. فقال النبی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اصابوا، انہوں نے بہت اچھا کیا، یہ بہت اچھا عمل ہے. ونعما، اور بہت اچھا کام کیا ہے، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہو ہے. اب اس کے بعد جو روایت ہے اس میں اب ہوا کیا تھا تفصیل سے میں لمبی روایت ہے اردو پڑھ دیتا ہوں. حضرت عبدالرحمن بن عبدالباری روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو 2 یہاں پڑھ رہے ہیں، 2 وہاں پڑھ رہے ہیں، 2 وہاں پڑھ رہے ہیں. ایک امام وہاں کھڑا ہے، ایک امام وہاں کھڑا ہے. تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھ رہے تھے لوگ، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کرو، ایک جماعت ہو، زیادہ نہ ہو. بس انہوں نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا. پھر میں ایک اور رات نکلا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر ان کو دیکھ کر حضرت عمر نے جملہ فرمایا، یہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یا قال عمر نعم البدعۃ هذه، یہ اچھی بدعت ہے. اب یہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہر بدعت ہی گمراہی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے. ہر وہ کام جو نیا ہوتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے. تو بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے بری بدعت. جس سے دین کو فائدہ ہو وہ بری بدعت نہیں ہوتی. اللہ نے خود اپنے آپ کو کہا کہ میں بدعت کرتا ہوں، بدیع السماوات والارض، میں نے بدعت کی. سب سے پہلے میں نے زمین آسمان بنائے، اس سے پہلے تو کسی نے بنائی. تو اس بدعت کو کیا کہیں گے؟ آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہر بدعت جہنم میں جائے گی. یہ عقیدہ ہی جہنم میں جائے گا، ہر بدعت جہنم میں نہیں جائے گی. اچھی بدعت بھی ہوتی ہے جو دین کو فائدہ دیتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا نعم البدعۃ هذه، یہ بدعت بہت اچھی ہے. اب اس کے بعد اگلی حدیث سنیے. حضرت یزید بن رومان روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں یہ ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب فی رمضان، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ان لوگوں کو اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کا لوگوں نے شروع کیا کام. اور کیا کہتے ہیں بثلاثۃ و 20 رکعۃ، 23 رکعت پڑھتے تھے. 20 تراویح کی اور 3 وتر کی. اب 8 کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، صحابہ سے نہیں ملے گی. پھر اگلی روایت دیکھیے. حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی آپ بیان کرتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے جن نے ترمذی شریف لکھی ہے. وہ اکثر اہل العلم، کثرت کے ساتھ اہل علم کا طریقہ یہ ہے علی ما روی عن عمر، جو سیدنا عمر سے ثابت ہے، وعلی، حضرت علی سے ثابت ہے، وغیرہما من اصحاب النبی، اور بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے. اور وہ کیا ہے 20 رکعت، وہ 20 رکعت تراویح. امام ترمذی کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ ہوا قول الثوری، یہ حضرت امام سفیان ثوری کا قول بھی ہے، وہ ابن مبارک اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، وہ شافعی، امام شافعی کا بھی ہے. وقال الشافعی، اور حضرت امام شافعی نے کہا وہکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعۃ، اور میں نے پورے مکہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے دیکھا. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ حدیث بڑی اہم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، آقا علیہ السلام رمضان میں وتر کے سوا 20 رکعتیں پڑھتے تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اور پھر حضرت شقیق بن شقل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مولا علی کے صحابہ میں سے ہیں جن ان کے ساتھ ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں انہ کان یؤمہم فی شہر رمضان 20 رکعۃ ویؤتر ب30. مولا علی ساری زندگی 20 رکعت تراویح پڑھاتے رہے اور 3 وتر پڑھاتے تھے.
اب اس میں 50-60 حدیثیں ہیں، میں تو 2-4 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مولا علی ساری وطر کی 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے اور 3 وطر پڑھتے رہے. اور پھر حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویؤتر بثلاث. ابی بن کعب مدینے میں ہمیشہ 20 رکعت پڑھاتے تراویح کی اور 3 وطر پڑھاتے تھے. اب میں جو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ 2 آپ کو حوالے دے رہا ہوں، ان کو فتوے کہیں، حوالہ کہیں، یہ یاد رکھیے گا. پہلا فتویٰ ہے شیخ ابن تیمیہ کا، یہ بہت بڑا نام ہے، جن کو یعنی دوسرے مسلک پر زیادہ مانتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ وہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی رمضان ویؤتر بثلاث. یہ ثابت ہے کہ ابی بن کعب صحابہ کو 20 تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وطر پڑھاتے تھے. فرآ کثیرا من العلماء، اور اکثر علماء نے یہ بات ان کی سنت مانی ہے، ان ذلک هو السنہ، یہ ان کی سنت ہے. لأنه قام بین المہاجرین والانصار، کیونکہ وہ مہاجرین اور انصار کو پڑھاتے تھے. ولم ينکرہ منکر، اور کسی نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اصل طریقہ ہے. سبحان اللہ. ابن تیمیہ کا فتویٰ ہو گیا. ایک اور بڑا فتویٰ عبدالوہاب نجدی صاحب کا، ایک بڑا نام ہے عبدالوہاب نجدی. وہ کیا کہتے ہیں کہ مجموعہ فتاوی نجدیہ میں وہ یہ کہتے ہیں، ذکر فی جوابی، ان سے جواب پوچھا گیا، ان عدد التراویح، کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، تو انہوں نے کہا ان عمر رضی اللہ عنہ لما جمع الناس علی ابی بن کعب کانت صلاتهم 20 رکعۃ. عبداللہ بن یہ جو عبدالوہاب نجدی صاحب ہیں وہ فرمانے لگے کہ میں اس سے بڑا تمہیں کیا جواب دوں کہ سیدنا فاروق اعظم نے جس کو امام بنایا تھا ابی بن کعب، وہ 20 رکعتیں پڑھاتا تھا، تو تراویح 20 رکعت ہی ہے. یہ میں نے آپ کو 5-6 حوالے جات موٹے موٹے آپ کو دے دیے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ بات. تو ایسی کوئی بات سنتے ہیں جو فتنے کی ہو، فساد کی ہو، اس پہ کان نہ کریں، اس کو چھوڑ دیا کریں. اور 20 رکعت نماز تراویح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور 1400 سالہ تاریخ کی سنت ہے. اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.